معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ بادی بواسیر کے لیے انتہائی بہترین، لاجواب اور کارآمد نسخہ ہے۔ سال ہر سال میں نے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ 100% رزلٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور آسانی سے وہ اجزائے ترکیبی پنسار والوں سے طلب کر سکیں اور نسخہ خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، بادی بواسیر ایک اذیتناک مرض ہے جس کو بھی ہو جاتا ہے تو اس کا دماغی کیفیت بھی تقریباً بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ گیس خارج نہیں ہوتی، گیس کا اخراج نہیں ہوتی، تو گیس دماغ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر دماغ پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا ہے اور جو بھی بادی اشیاء مریض کھا لیتا ہے تو اس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اکثر مریضوں کو یا عام لوگوں کو غذاؤں کی مزاج کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی، تو جو چیز اس کو دل کو اچھا لگتا ہے، اس کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے، وہ چیز استعمال کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بادی بواسیر اور بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، بادی بواسیر کس وجہ سے ہو جاتی ہے، کس مزاج میں ہو جاتی ہے اور کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ بگڑ جاتا ہے، اس طرف میں اگر ڈیٹیل سے جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بھی زیادہ لینتھی نہ ہو اور آپ کے سامنے وہ نسخہ جو کہ بادی بواسیر کے لیے انتہائی بہترین ہو، وہ نسخہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن صرف یہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بادی بواسیر کا اگر ازالہ نہ کیا جائے اور بادی بواسیر کو زیادہ وقت گزر جائے تو اس سے خونی بواسیر بن جاتی ہے۔ پھر خونی بواسیر میں مریض کا تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے کپڑے خون سے رنگ جاتے ہیں اور ہر وقت اس کو شدید درد ہوتی ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی یہ محسوس کرے کہ مجھے بادی بواسیر ہے، یا وہ مس سے محسوس کریں، یا وہ چھوٹے چھوٹے دانے محسوس کریں، یا گیس ٹربل ہو، یا نیند اس کو نہ آتی ہو، مریض کو بواسیر کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس مریض کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی، تو مہربانی کر کے فوراً یا تو یہ نسخہ بنا لیں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یا کسی ماہر طبیب سے رجوع کریں۔ تو معزز ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے میں اپنا درخواست ضروری سمجھتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے نسخہ جات کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا، اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کی زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کے نامۂ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں۔ آپ کی لائک سے مجھے پیسے نہیں ملتے، لیکن آپ کی لائک سے مجھے حوصلہ اور خوشی ضرور ملتی ہے۔ تو معزز ناظرین، نسخہ پیش خدمت ہے برگ ککرواندہ 2 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ اور گوگل 1 تولہ، یہ 4 تولہ وزن بنتا ہے۔ برگ ککرواندہ 2 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ اور گوگل 1 تولہ، اس کو باریک پیسنا ہے،
اتنا باریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں. پھر اندازے کے مطابق گیکوار کا لعاب یعنی گیکوار کا گودا، انگلش میں اس کو ایلوویرا بھی کہتے ہیں، ایلوویرا کا گودا یا ایلوویرا کا لعاب حسب ضرورت لیں، اور یہ اس مدد سے یعنی گیکوار کی گودے کی مدد سے اس ادویہ سے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں. ایک گولی نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیا کریں، 24 گھنٹے میں صرف ایک گولی. تو انشاءاللہ جب 15-20 دن آپ استعمال کریں گے تو آپ کو واضح فرق معلوم ہو جائے گا. جب آپ کے مرض کو یا آپ کے مریض کو شفا ہو جائے تو آپ کے اس بھائی کا آپ پر حق بنتا ہے کہ پھر خصوصی دعاؤں میں اس بھائی کو ضرور یاد رکھنا. یہ تھا آج کا نسخہ. انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.